رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. آج ہم پارہ نمبر 5 اس کے منتخب آیات کو بطور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے مردوں کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر نگران مقرر کیا ہے، ذمہ دار مقرر کیا ہے، مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا ہے. قوام کہتے ہیں ذمہ دار کو، نگران کو، بڑے عہدے والے کو. اور یہ مقام اللہ رب العزت نے مرد کو اس لیے دیا کیونکہ مرد ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے خواتین سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کسی کے اندر کوئی خوبی زیادہ رکھی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی زیادہ رکھی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ انہوں نے خواتین کے تمام اخراجات کو پورا کرنا ہے اور ان کی ضروریات کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر خواتین کو کم تر نہیں کیا، بلکہ اس میں عورت کی عزت ہے کہ عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے، اور اس کی تمام تر ضروریات پوری کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب وہ خود کھائیں تو اپنی بیویوں کو بھی کھلائیں، جب وہ خود پہنیں تو اپنی بیویوں کو بھی پہنائیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، ان کے لیے بہت اچھا ہوں. تو یہاں اللہ رب العزت نے بہترین مرد کی جو علامت بیان کی ہے، بہترین انسان کی جو علامت بیان کی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن جہاں عورت نگران مقرر ہو جائے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف، جہاں عورت اپنے آپ کو حاکم بنا لے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، ایسی قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن لوگوں نے اپنے معاملات کا نگران عورت کو بنا لیا. لہٰذا عورت کی نگرانی اور عورت کی حاکمیت اور عورت کے معاملات کو سنبھالنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے گھریلو نچاکیوں کے حوالے سے اگر کوئی کمی بیشی ہے جو ہو جاتی ہے تو اس کا حل کیا کرنا ہے، تو وہ چیزیں بیان کی ہیں. اور میں پچھلے سبق میں ان چیزوں کو دہرا چکا ہوں کہ جو طلاق سے پہلے کے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 56
ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ یہاں جہنم میں جانے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ ان کی جلد کو جلا دے گی، اور جب ان کی جلد جل کر راکھ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نیا جسم، ایک نئی جلد ان کے جسم کے اوپر چڑھا دیں گے، اور جو جلد جل رہی ہوگی نا وہ بھی معمولی نہیں ہوگی، چھوٹی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو اس کے جسم کے اوپر جو جلد اللہ تعالیٰ دیں گے وہ 70 بالشت موٹی ہوگی۔ ایک بالشت اگر ہم 6 انچ کی بھی کریں، لیکن ویسے بالشت جو ہے نا تقریباً 9 انچ کے قریب ہوتی ہے، تو اگر ایک بالشت کو ہم دیکھیں اگر وہ 6-7 انچ کی بھی کریں تو کم از کم 40 فٹ موٹی جلد ہوگی جو جہنمی کے جسم کے اوپر ہوگی۔ آج جو ہماری جلد ہے نا وہ آدھا انچ بھی موٹی نہیں ہوتی، لیکن جہنمی کو جب جسم دیا جائے گا تو یقیناً اس کا جسم بھی بہت بڑا ہوگا اور اس کی جلد بھی بڑی موٹی ہوگی، جس کو جلتے ہوئے بھی کچھ وقت گزرے گا۔ اور یہ جہنمی کو اتنا بڑا جسم اور اتنی موٹی جلد کیوں دی؟ لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو محسوس کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف ہو۔ جس طرح وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، اسی طرح ان کو تکلیف بھی زیادہ سے زیادہ ہو۔ جتنا آج ہمارا جسم ہے اتنا جسم تو جب جہنم کی آگ میں جائے گا تو بالکل ایک لمحہ برابر بھی اپنا وجود نہیں برقرار رکھ پائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنمی کو بہت بڑا جسم عطا کریں گے، اور اتنا بڑا جسم ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کے کان سے لے کے اس کی گردن تک کا جو فاصلہ ہوگا، کان کی لو سے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت ہوگا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اگر صرف کان سے لے کے اس کے گردن تک کا جو فاصلہ ہے یہ 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے تو باقی جسم کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی جو داڑھ ہوگی نا، دانتوں کے جو 7 پیچھے داڑھیں ہوتی ہیں، وہ داڑھ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ تو اتنا بڑا جسم جہنمی کو دیا جائے گا، اور یہ جسم اس لیے ہوگا تاکہ یہ مسلسل جلتا رہے اور اس کو جلتے ختم ہوتے بھی کچھ مدت لگے، اور زیادہ سے زیادہ جہنم کے عذاب کو یہ محسوس کر سکے، تکلیف کو یہ محسوس کر سکے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ اولو الامر سے مراد امت کے علماء ہیں یا وقت کا حاکم ہے، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر حاکم مانا لیں تو کوئی بھی نگران جو دفتر میں ہمارا باس ہوتا ہے یا ملک کا حکمران ہوتا ہے، کسی ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو اولو الامر کی اطاعت کرنی یہ بھی حکم ہے، لیکن کب تک؟ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ایسے اولو الامر کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر اولو الامر کا، اگر کسی ادارے کے سربراہ کا یا کسی حاکم وقت کا یا کسی عالم کا کوئی فیصلہ
اللہ کی نافرمانی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہے تو اس عمل کو نہیں مانا جائے گا، اس چیز کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ للامام، کہ جو حاکم ہوتا ہے حاکم وقت کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو توجہ سے سننا یہ لازمی ہے، ما لم تکن معصیتاً، جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جب تک وہ معصیت کا کام نہ ہو تو اس کام کو مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی، فرما برداری کی جائے گی۔ اور ایسا معاملہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی بات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ایسی چیز کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، ایسی بات کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا اولو الامر کی اطاعت اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک ان کا حکم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ ہو، اور جب تک ان کا حکم اللہ اور اللہ نے معصیت کا کام نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو۔ تو گناہ کے کام کے علاوہ ہر جائز کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے گی۔ آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یہاں اللہ رب العزت نے تحفے کا بہترین بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور بالاتفاق اس سے تمام مفسرین نے سلام کہنا مراد لیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کو بہتر انداز میں سلام کا جواب دو۔ تو سلام کا جواب دینا یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ سلام یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ آ کے آپ نے جو سب سے پہلا درس دیا، اس درس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قدر اس حکم کو تسلیم کیا، اس قدر اس حکم کی اطاعت کی کہ جب دو لوگ جا رہے ہوتے تو راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی اور اس کو عبور کر کے دوبارہ وہ اکٹھے ہوتے ملتے تو پھر وہ السلام علیکم کہتے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم السلام علیکم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے گھر جا کے السلام علیکم نہیں کہتے، جب کسی دوست کا فون آتا ہے تو ہم فون پہ کسی کو السلام علیکم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم نے اگر ویسے کسی کو میسج کرنا ہے تو اس وقت ہم السلام علیکم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اتنا بڑا حکم تھا اور اس کے اتنے فائدے تھے، لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیے۔ اور اگر ہم سلام کرتے بھی ہیں تو کس کو؟ جسے ہم جانتے ہوتے ہیں، جسے نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، اور جس کو تو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر۔ شرط یہ ہے کہ جسے آپ سلام کر رہے ہیں وہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے بندے کے ساتھ احساس ہمدردی کا احساس ہے اور اس کی عزت ہے۔ تو جو بندہ غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ نہ تو ہم ہمدردی کا احساس رکھ سکتے ہیں، ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس بندے کی عزت و تکریم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو صاحب ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکریم بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی بندہ صاحب ایمان ہے، جو مسلمان ہے، تو مسلمان کو سلام کہنا یہ حق ہے ہمارا۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ اور سلام کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، مومن ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم. تو آپ نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات کی خبر نہ دوں, ایسی چیز نہ بتا دوں جس پر تم عمل کرو گے تو آپس میں تم محبت کرنا شروع ہو جاؤ گے. تو پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں السلام علیکم کو عام کرو. تو جب تم سلام آپس میں زیادہ سے زیادہ کہو گے, جب بھی ملاقات ہوگی السلام علیکم کہو گے, جب بھی ملاقات ہوگی السلام علیکم کہو گے, تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری آپس میں محبت شروع ہو جائے گی, اور تمہاری آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے, اور جب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس میں محبت کا پیدا ہونا اور ایمان کا مکمل ہونا اور جنت کے داخلے کا سبب صرف ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے, وہ ہے السلام علیکم کہنا, سلام کو عام کرنا, کثرت کے ساتھ سلام کہنا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز سے, اس عمل سے بہت زیادہ دوری ہے. اس کے بعد قتل کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی. قتل کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1, کسی کو جان بوجھ کے قتل کرنا. تو قتل عمد اسے کہتے ہیں. قتل عمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اوزار استعمال کرنا جس سے بندے کا مر جانا یقینی ہو اور اس کو مارنے کی غرض سے ہی لڑائی کی جائے, یہ ہے قتل عمد. اس کے بعد ہے شبہ عمد. قتل شبہ عمد میں کیا ہے کہ وہ بندہ اس کو مارنا تو چاہتا ہے, لڑائی تو کرنا چاہتا ہے, لڑائی کرنے کی نیت سے ہی گیا تھا, لیکن جو اس نے اوزار استعمال کیا ہے اس سے عموماً بندہ مرتا نہیں ہے. جیسے کسی کو تھپڑ مارنے سے بندہ اگر فوت ہو جائے, قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, کہ انہوں نے ایک فرعونی کو تھپڑ مارا تھا اور تھپڑ مکہ ایک مارا تھا تو بندہ مر گیا وہ دوسرا. تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ لگنے سے, کسی کو کوئی ایک آدھا ڈنڈا لگنے سے یا کسی کو مکہ لگنے سے ایک بندہ مر جائے, ایسا ہوتا نہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے اور وہ بندہ لڑائی کرنی چاہ رہا ہو تو یہ قتل شبہ عمد ہوگا. اور قتل خطا تیسری صورت جو ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار کر رہا ہے, تو شکار کرتے ہوئے اس نے اس کے اوپر فائر کیا جانور کے اوپر, تو سامنے کوئی انسان تھا اس کو معلوم نہیں ہو سکا, غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو گیا, نہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور نہ لڑائی کرنا چاہتا تھا, کچھ بھی نہیں, وہ تو اپنا کوئی کام کر رہا تھا اور اس اپنے کام میں کسی انسان کی جان ضائع ہو گئی. تو یہ قتل کی 3 صورتیں ہیں, اور قتل جیسے بھی ہو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر وہ قتل عمد ہے, قتل عمد میں 3 صورتیں ہیں. جس شخص نے قتل کیا ہے, مقتول کے ورثاء اس بندے سے قصاص لے لیں اور قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے. دوسری صورت ہے کہ مقتول کے ورثاء اس قاتل کو معاف کر دیں, لیکن معافی جرمانے کے ساتھ ہو, یعنی دیت ادا کریں, قاتل سے دیت وصول کر لی جائے. اور قتل کی دیت جو ہے وہ شریعت نے 100 اونٹ مقرر کیے ہیں. اور تیسری صورت کیا ہے کہ جرمانہ بھی نہ لیا جائے, قصاص بھی نہ لیا جائے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے. یہ 3 شکلیں ہوں گی اس بندے کے لیے جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا, قتل عمد ہے. دوسرا قتل شبہ عمد اور قتل خطا جو ہے, اس میں یا تو دیت ہے کہ جرمانہ لے کے معافی لے لے, یا پھر وہ مقتول کے ورثاء اس کو مکمل طور پر معاف کر دیں اور اس سے کوئی جرمانہ وصول نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. تو دونوں صورتیں جائز ہیں.
اس کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک بات نماز قصر کرنے کا طریقہ ہے اور نماز قصر کرنے کا حکم ہے۔ جب آدمی مسافر ہو تو سفر کی حالت میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نماز قصر کا مطلب کہ نماز کو چھوٹا کر کے پڑھنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں فرض 2 پڑھ لیے جائیں۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں 2 فرض پڑھ لیے جائیں، تو یہ سفر کی نماز ہوگی، قصر نماز ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ آپ جب کبھی سفر پہ نکلتے تو سفر میں جب آپ اپنی نماز کو قصر کرتے، دوگانہ ادا کرتے، تو پھر ساتھ سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ بات تو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ ایک بندہ فرض جو اس کے اوپر نماز ہے اس کو تو آدھی کر رہا ہے، اس کو تو قصر کر رہا ہے، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ سنتیں پڑھ رہا ہے، تو سنتوں کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے آسانی کی ہے کہ تم مسافر ہو اور سفر کی وجہ سے تمہارے لیے زیادہ مشقت اور پریشانی نہ ہو، اس لیے تم اپنی نماز کو کم کر لو۔ تو اگر فرضوں کو ہی کم کرنا ہے تو پھر نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نفل نہیں پڑھنا ہے، جو سنتیں ہیں وہ پھر نہیں ادا کی جائیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ ہاں، رات کا قیام اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر کی نماز کتنی مسافت پر ہو سکتی ہے؟ کم از کم کتنا سفر ہو تو نماز قصر کی جا سکتی ہے؟ اس کے متعلق ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 فرسخ جب آپ کا سفر ہوتا تو آپ اپنی نماز کو قصر کر لیتے۔ 3 فرسخ یہ عربوں کے ہاں ایک پیمانہ ہے، اور 1 فرسخ 3 میل کا بنتا ہے، تو 3 فرسخ کل ملا کے 9 میل ہو جائیں گے، اور یہ میل بھی پرانے ہیں جو بڑے میل شمار ہوتے تھے۔ اس کے بعد بڑے میلوں سے آگے چھوٹے میل ہمارے برصغیر میں پاک و ہند میں جو ماپے جاتے تھے وہ تھے۔ اصل میں ترتیب یہ تھی، پہلے فرسخ ہے، فرسخ کے بعد بڑا میل ہے، بڑے میل کے بعد چھوٹا میل ہے۔ بڑے میل کو جسے ہم پنجابی میں کو بولتے تھے کہ 1 کو، اس کے بعد چھوٹا میل ہے، اور اس کے بعد کلومیٹر ہے۔ تو اگر 3 فرسخ کی مقدار کلومیٹر میں ماپی جائے تو یہ تقریباً 22 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کا سفر اپنے شہر کی حد سے نکل کر، شہر والا سفر شمار نہیں ہوگا، اپنے شہر کی حد سے نکل کر اگلا جو سفر ہے وہ اگر اس کا 22 کلومیٹر یا 22 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو یہ آدمی نماز قصر کر سکتا ہے۔ اور اگر اپنے شہر کی حد سے نکل کر اپنی منزل تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ 22 کلومیٹر سے کم ہے تو یہ بندہ اپنی نماز قصر نہیں کر سکتا۔ تو نماز قصر کے لیے یہ مسافت بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز قصر کی ابتدا کہاں سے ہوگی، کہ کس وقت ہم اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں؟ کیا 22 کلومیٹر ہو جائیں تو اس کے بعد ہی ہم اپنی نماز قصر کریں گے، یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہمیں اپنے سفر کا اندازہ ہے کہ ہمارا سفر 22 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو پھر اپنے شہر سے باہر نکل کے جہاں بھی ہم نماز ادا کریں گے تو وہاں نماز قصر ہی ادا کریں گے، وہاں مکمل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ابھی 22 کلومیٹر سفر پورا نہ بھی ہوا ہو، ہم پہلے ہی کسی جگہ پر نہ رکے ہیں تو وہاں پر بھی نماز اپنی قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے سفر سے واپس آ رہا ہو اور ابھی تک وہ اپنے شہر میں نہیں پہنچا
تو شہر سے اگر 1-2 کلومیٹر بھی دور ہے تو وہ مسافر ہی شمار ہوگا. تو اگر وہاں وہ نماز ادا کرے گا تو نماز قصر کرنے کی اس بندے کو اجازت ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر کے لیے روانہ ہونا تھا تو ظہر کی نماز آپ نے مدینہ میں ادا کی, اور ظہر کی نماز مدینہ میں ادا کرنے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور عصر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ مقام پر جا کر ادا کی اور وہاں آپ نے قصر نماز پڑھی. اور مدینہ سے ذوالحلیفہ جو ہے نا وہ تقریباً 6 یا 7 میل دور ہے, جو 12-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, یعنی مکمل 22 کلومیٹر فاصلہ نہیں بنتا. اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز قصر کی ہے. تو اگلا سوال یہ ہے کہ کتنے دن تک ہم اپنی نماز قصر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں 2 روایات ہیں, ایک فتح مکہ کی اور دوسری غزوہ تبوک کی. تو اس میں یہ ایک لمبا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان دونوں سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام نمازیں قصر کی ہیں. تو اب ان 2 روایتوں کو بنیاد بنا کے کسی نے 19 دن کا فتویٰ دے دیا, کسی نے اس سے زیادہ کا, کسی نے کم کا. تو کیونکہ واضح الفاظ موجود نہیں ہیں کہ جو مقدار اور جو مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہو, صرف ان احادیث سے مسئلے کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر اس حدیث کے معنی پر غور کیا جائے تو زیادہ علماء نے جس بات پر اتفاق کیا ہے وہ 4 دن ہے, کہ اگر کسی بندے نے اپنی سفر کی منزل پر پہنچ کر 4 دن ٹھہرنا ہے, 4 دن قیام کرنا ہے, تو وہ اپنی نماز قصر کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے وہاں 4 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد اپنی نماز مکمل پڑھے گا, پہلے دن سے ہی وہ مسافر شمار نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ پہلے 3 دن جو نماز قصر کرنی ہے اور اس کے بعد پھر نماز مکمل پڑھنی شروع کر دینی ہے. یہ بات غلط ہے. درست بات یہ ہے کہ اگر اس نے 4 دن یا 4 دن سے کم رہنا ہے تو پھر تو وہ مسافر اور اپنی سفر کی نماز ادا کر سکتا ہے, اور اگر اس بندے نے 4 دن سے زیادہ وہاں پر ٹھہرنا ہے تو پھر وہ مقیم ہے, اور جس طرح اپنے گھر میں رہتے ہوئے مکمل نماز پڑھتا ہے وہاں بھی پہلے دن سے ہی اپنی نماز مکمل شروع کرے گا. اس کے بعد سفر کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو اس وقت اگر نماز کا ٹائم ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ اس نماز کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد اپنا سفر شروع کیا جائے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اگر ظہر کی نماز کے قریب آپ اپنا سفر شروع کرتے تو پھر ظہر کی نماز ادا کر لیتے, اور اگر ظہر کی نماز سے پہلے سفر شروع کرتے تو پھر آپ اپنا سفر پہلے کر لیتے اور سفر میں جا کے اپنی نماز عصر کی نماز کے ساتھ جمع کرتے. تو اگر ہم سفر اپنا آغاز کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ اگر چاہیں تو عصر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور اس وقت ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا تو پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اور عصر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز کو بھی جا کے عصر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. تو دوران سفر ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی جمع کی جا سکتی ہے, اور عصر کی نماز کے ساتھ جا کے ظہر کی نماز بھی جمع کی جا سکتی ہے. اسی طرح مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز کو بھی جمع کر سکتے ہیں, اور عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب کی نماز کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ سفر کے نماز کے متعلق مسائل تھے. اس کے بعد آج کے سبق کی آخری چیز کہ اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں ایسے شخص کو جو زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہو لیکن دل سے ایمان کو قبول نہ کرے بلکہ کافروں کا ساتھی ہو. تو ایسے شخص کو جو ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کے اعتبار سے کچھ اور ہو,
منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافق آدمی اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ شخص جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب منافق کو ہوگا۔ اور منافق کی احادیث میں 4 علامات بیان ہوئی ہیں۔ ویسے تو ایک وقت میں ایک حدیث کے اندر 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، تو ایک حدیث میں 3، دوسری میں بھی 3، لیکن 2 علامتیں دونوں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں اور ایک علامت دونوں حدیثوں میں اضافی ہے، تو کل ملا کے 4 علامات بنتی ہیں۔ منافق کی 4 علامات ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر لڑائی جھگڑا کرے تو لڑائی کے وقت وہ گالیاں نکالتا ہے۔ 4 علامات منافق کی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس بندے میں علامات موجود ہوں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی شمار کرے۔ تو اب ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ علامات ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں؟ اگر تو ساری کی ساری ہیں تو پھر تو نفاق کی بیماری ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی، اور اگر یہ ساری نہیں ہیں، کچھ ہیں، ان میں سے کوئی 1 2 ہیں یا 3 علامتیں ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر نفاق کی بیماری پیدا ہو چکی ہے، لیکن اتنی مہلک نہیں ہے، اس سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں موجود ہوں، یہ خرابیاں اور یہ بری عادتیں ہمارے اندر موجود ہوں، تو پھر یقینی بات ہے کہ ہم نفاق کے دانے پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال سے اور اپنی زندگی سے ان غلطیوں کو ہم نے نکالنا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔